قریش کے بڑے سرداروں میں سے ابو جہل اور عمر بن خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی۔ ترمذی میں ہے، اے اللہ، اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور جانثار بن گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخت مزاجی میں مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصہ تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ کا نکاح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو اسلام قبول کر چکے تھے، اور حضرت فاطمہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ قبیلہ کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دشمن ہو گئے، ان پر بڑی سختی کرتے، لیکن ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے دل برداشتہ نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار نکال کر سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف چل پڑے۔ راستہ میں بنی زہرہ کے نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ جواب دیا، محمد کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گی؟ حضرت عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، عمر، ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن اور بہنوئی کا ارادہ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر ہی چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ نے وہ صحیفہ بھی چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا، یہ کیسی دھیمی دھیمی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس سے میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ دوڑے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا تھپڑ مارا کہ بہن کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر، اگر تیرے دین کے بجائے کوئی دوسرا دین برحق ہو تو، اور ساتھ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنے بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہونے لگی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کے لیے دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے سنے تو باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات جو تمہارے متعلق دعا کی تھی یہ اسی دعا کا اثر ہے، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لی اور دار ارقم کے پاس جا کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے دیکھا کہ عمر تلوار لے کر دروازے پر کھڑے ہیں۔ اس نے لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو سب صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے سمٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا، بس عمر ہے؟ دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو بہتر ہے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا، چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔